السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے مٹیریل ٹیسٹنگ میک 331 کا پیج نمبر 39 پہ سائٹ سلیکشن کے عوامل، اس کے بعد بلاک لے آؤٹ پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور اس کے بعد شاپ لے آؤٹ پر اثر انداز ہونے والے عوامل. یہ ہم تینوں پڑھیں گے آج انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں پیج نمبر 39 پہ سائٹ سلیکشن پر اثر انداز ہونے والے عوامل. یہ عوامل آپ دوسرے چیپٹر میں ان ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں. ایسے عوامل جو سائٹ کے انتخاب پر براہ راست یا بالواسطہ اثر انداز ہوتے ہیں سائٹ سلیکشن پر اثر انداز ہونے والے عوامل کہلاتے ہیں. لیبر کی دستیابی ان میں شامل ہے. بجلی، گیس، پانی اور فون وغیرہ کی سہولیات، ذرائع آمد و رفت، ٹیکس میں چھوٹ، خام مال کی سہولیات، پروڈکٹ کی بہتر کنزپشن، موسمی اثرات کی سہولت، آب و ہوا کی سہولت، آلودگی سے بچاؤ کی سہولیات، لیبر اور سٹاف ویلفیئر کی سہولیات اور اس کے علاوہ بہت سارے عوامل اپنے دوسرے چیپٹر میں پڑھے، وہ سارے آپ اس کے انڈر لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے بلاک لے آؤٹ پر اثر انداز ہونے والے عوامل. بلاک لے آؤٹ پر فیکٹری میں تیار ہونے والی پروڈکٹ کی نوعیت پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے. مثلاً پروڈکٹ کا سائز، پروڈکٹ کی تیاری کی شرح، انسپیکشن، کوالٹی کنٹرول. نیز متعلقہ خام مال کی ہر بلاک میں دستیابی بھی اثر انداز ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایک بلاک سے دوسرے بلاک پر پھر تیسرے بلاک کے مابین یا مختلف بلاکوں کے مابین مٹیریل کی ترسیل کے لیے استعمال ہونے والے ذرائع بھی بلاک لے آؤٹ پر اثر انداز ہوتے ہیں. فیکٹریوں کی حدود کے اندر بلاک ٹو بلاک یا مشین ٹو مشین مٹیریل کی ترسیل کے لیے درج ذیل ذرائع استعمال ہوتے ہیں. ان میں سب سے پہلے ہے مٹیریل ہینڈلنگ میتھڈ آف ڈیوائسز. مٹیریل ہینڈلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا، یہ مٹیریل ہینڈلنگ کہلاتا ہے. اس کے لیے 3M کا اصول جو ہے اس کو بہت اہمیت حاصل ہے. 3M سے مراد مٹیریل، موومنٹ اور میتھڈز. مٹیریل اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کی جس کو آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے اس کا سائز کیا ہے، ڈینسٹی کیا ہے، شکل کیا ہے، وزن کیا ہے. اس کے بعد موومنٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے جو پروڈکٹ کیا ہے اس کو کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے، اس کے لیے کیا آپ نے لائحہ عمل تیار کیا ہے. فلو پروسیس کے ذریعے، فلو پروسیس چارٹ وغیرہ کے مطابق اس کو آپ نے موو کرنا ہے، یا ویسے ہی جیسے مینول کرتے ہیں جہاں پہ ضرورت پڑی وہاں پہ. اس کے بعد دیکھا جاتا ہے طریقہ آپ کون سا اختیار کریں گے، مین پاور یوز کریں گے یا آٹومیٹک طریقے سے آپ اس کو اٹھائیں گے، اوور ہیڈ کرین سے اٹھائیں گے یا نیچے کسی لفٹر وغیرہ سے اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا ہے. اس کے مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ دیکھا جاتا ہے یہ ذرائع کس طرح کے ہوں گے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنا وقت اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے رکھنے کا لگے گا، کہاں پہ آپ نے رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے. یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ کہ آپ طریقہ کون سا اختیار کرتے ہیں. اس کے بعد ہے شاپ لے آؤٹ پر اثر انداز ہونے والے عوامل. شاپ لے آؤٹ دیکھیے، ایک فیکٹری میں علیحدہ شاپس بھی ہو سکتی ہیں، علیحدہ بلاکس ایک شاپ کے اندر بھی ہو سکتے ہیں. یعنی ایک شاپ کے اندر بہت 4 5 6 حصے کر لیتے ہیں، وہ بلاک کہلائیں گے. اور ایک فیکٹری کے اندر اگر علیحدہ بلڈنگ بنا کے آپ ایک شاپ بھی بنا سکتے ہیں. تو شاپ لے آؤٹ پر کون سے جو فیکٹرز ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں وہ ذرا پڑھتے ہیں. پیج نمبر 41 پہ فیکٹری کے اخلاق کا انفرادی لے آؤٹ کرتے وقت اس کو متاثر کرنے والے عوامل مندرجہ ذیل ہو سکتے ہیں. نمبر 1، مشین ٹولز یا مشینری کے لیے درکار جگہ کا تعین کرتے وقت کن باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ مشین کا سائز کیا ہے، اس مشین پر ہونے والے کام کی نوعیت کتنی ہے، آپریٹر کے لیے کتنی جگہ درکار ہوتی ہے، مشین کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے کتنی جگہ درکار ہے، مشین پر انجام پانے والے کام اور کام کے لیے آنے والی پروڈکٹ کی نوعیت کیا ہے، مشین پہ آپ نے کتنی دیر کے لیے پروڈکٹ نے اس مشین کے اوپر رہنا ہے، اس کے لیے کتنی جگہ درکار ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کس میں، شاپ لے آؤٹ پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں. نیکسٹ پیج پہ پیج نمبر 42 پہ بھی اسی سے ریلیٹڈ کچھ پوائنٹس دیے ہوئے ہیں.
ان میں سب سے پہلا ہے کہ پروڈکٹ کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے لیے درکار جگہ کا تعین، مستقبل میں توسیع کو مد نظر رکھتے ہوئے جگہ کا تعین، مشین کے ساتھ ہونے والے دیگر ذرائع یعنی ٹول، ورک ہولڈنگ ڈیوائسز، لوڈنگ اور ان لوڈنگ ڈیوائسز کے لیے جگہ کا تعین، بلاک کے اندر دیگر ضروریات کے لیے جگہ کا تعین۔ ان ضروریات میں درج ذیل اقسام کی جگہ درکار ہو سکتی ہے: برقی تنصیبات کی جگہ یعنی بلب کہاں پہ لگانا ہے، تاریں کہاں پہ لگانی ہے، کنٹرول بورڈ کہاں پہ لگانا ہے، ڈسٹریبیوشن باکس کہاں پہ لگانا ہے بجلی کے لیے، پینے والے پانی، ٹوائلٹس کی سہولیات، دبی ہوئی یعنی کمپریسڈ گیس ڈسپوزل کا نظام یعنی ویسٹیج جو ہوتی ہے اس کا، دھوئیں، وینٹیلیشن یعنی ہوا، ایئر کنڈیشنرز اور ان کے لیے ڈکٹس کی جگہ کا تعین، یعنی اگر آپ نے گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا کا انتظام کرنا ہے، سردیوں میں گرم ہوا کا انتظام ورکرز کے لیے کرنا ہے، تو اس ہوا کے گزرنے والے رستے جو ہوتے ہیں ان کو ڈکٹس کہتے ہیں۔ ان کی جگہ پہ کہ ڈکٹس آپ نے کہاں پہ بنانی ہے، چھت کے اوپر، زمین کے اندر یا دیواروں کے اوپر۔ انسٹالیشن آف پائپنگ، کیبل، ڈکٹس، ڈسپوزل سسٹم اور دوسری ضروریات کو اس طرح نصب کیا ہونا چاہیے کہ مشینوں کی پروڈکشن کو مزید سہولیات دستیاب ہوں، نہ کہ مزید دقت ہو۔ سر سے اوپر یعنی اوور ہیڈ آنے والی اشیاء کی تنصیب 2.5 میٹر اونچائی سے اوپر ہونی چاہیے۔ فرش کے اندر آنے والی تنصیب واضح اونچائی پر اور نیز زیر زمین نظاموں کی گنجائش میں اضافے کے لیے خصوصی انتظامات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ شاپ کے چاروں طرف کھلی جگہ اور راہداریوں کی گنجائش ہوتی ہے تاکہ مٹیریل ہینڈلنگ، شاپ کے اندر مشینوں کے دوران راہداریوں کی جگہ کا تعین، مٹیریل ہینڈلنگ کے لیے استعمال ہونے والے ان ذرائع کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، جیسے بیلٹ کنویئر ہے، بن کنویئر ہے، بن ٹوکری کو کہتے ہیں، سسپینشن کنویئرز ہیں، سسپینشن لٹکی ہوئی رسی جو رسی کے ساتھ لٹکا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے رکھے جاتے ہیں جیسے کرین وغیرہ، ایلیویٹرز، چین کنویئر، ٹرالیز، چین اینڈ ہک ٹائپ کنویئرز، کرین، اوور ہیڈ کرین، ہاسٹس، ونچز، لفٹ اور لفٹ ٹرک وغیرہ۔ یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ اثر انداز ہوتے ہیں کس پہ؟ لے آؤٹ پہ۔ ورک ان میں سائٹ سلیکشن، بلاک لے آؤٹ، شاپ لے آؤٹ وغیرہ کو ہم نے آج اسٹڈی کیا ہے۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، جس کی سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اسائنمنٹ وقت پہ سبمٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔